اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صلوات عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ درس میں اسی آیہ شریفہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اور اسی پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اور کل کے لیکچر کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے اور کچھ اور نکات اس میں اضافہ کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آج بحث کو اور گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. تو یہ آیت تقوی کے بارے میں ہے اور تقوی کے آثار کے بارے میں ہے. کل کے لیکچر میں نے کہا کہ ایک گفتگو اور بحث خود تقوی کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی کی ماہیت کیا ہے. اور ایک بحث یہ ہے کہ مومنین کے اوصاف کیا ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں ان کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کیا ہیں. اور تیسری بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقام تقوی پر فائز ہو جائے تو اس کی تاثیر کس نوعیت کی ہوگی، اس تقوی کے اثرات کیا ہوں گے، اور انسان میں کون سی بڑی تبدیلی واقع ہوگی کہ جو تقوی کے بغیر اور تقوی کے ہوتے ہوئے دونوں میں فرق جو ہے اس میں سامنے آ جائے. تو یہ آیت کہتی ہے، ہم نے آغاز کیا یہاں سے کہ ہم تقوی کی تاثیر کے اوپر پہلے گفتگو کریں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. قرآن مجید نے پہلا اثر یا پہلی تاثیر تقوی کی جو ہمیں بیان کی. البتہ میں ابتدا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگ کافی سوال کرتے ہیں ہم سے پیوریفیکیشن کے بارے میں، پرفیکشن کے بارے میں. مجھے یاد ہے کہ حتیٰ بھی حال ہی میں وینکوور اسکول آف تھیولوجی جو ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ تھیولوجی ہے، جو تھیولوجی وینکوور اسکول آف تھیولوجی جہاں میں پڑھاتا بھی ہوں اور ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہوں، وہاں ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی نیشنل لیول کی، جس میں میں نے پیپر جو ہے وہ تھا کہ بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن سول. میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں ایک اکیڈیمک پیپر لکھا ہے اس کے اوپر کہ عقیدہ آخرت کے انسان پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ انگلش میں شاید اپنی نوعیت کا میرا خیال ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، اس سے پہلے اتنا ڈیٹیل میں کوئی ریسرچ اور اکیڈیمک آرٹیکل اب تک نہیں لکھا گیا. وہ بہرحال وہ بہت جلد پبلش ہو کے آ جائے گا. اس سے پہلے بھی ایک کانفرنس تھی جس میں میں نے کرسچینٹی پورٹریل آف کرسچینٹی ان دا قرآن، تو اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے یہ ڈسکس کیا کہ قرآن کرسچینٹی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. تو وہاں بھی کوسچن آنسر کا بہت لمبا سیشن وہاں پہ موجود تھا. تو جب تک آپ تھیولوجی کے اندر اور انٹلیکچولی آپ مضبوط نہ ہوں تو آپ نان مسلم اکیڈیمک سوسائٹی کی طرف سے جو کوسچنز کیے جاتے ہیں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے. اور پھر میں نے وہاں کوسچن آنسر میں بتایا کہ کس طرح سے ہم امام زمانہ کے انقلاب کو انٹلیکچولی ثابت کرتے ہیں. روایات تو موجود ہیں، احادیث تو موجود ہیں،
قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، لیکن جب کوئی قرآن کو نہ مانتا ہو، جب احادیث کو نہ مانتا ہو، تو پھر آپ کو عقل کے ذریعے سے استدلال کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کو کہ جو طبیب عالم بشریت ہوگا، جو اس کائنات میں سب کا نجات دہندہ ہوگا، سیویئر آف مین کائنڈ۔ وہاں پر بھی یہ سوال ہوا کہ یہ جو آپ اوپننس آف ہارٹ کی بات کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں ابھی نان مسلم کی طرف سے، کرسچن کمیونٹی کی طرف سے؟ تو وہاں پر بھی میرا جواب تھا، اور عام طور سے جو میری کمیونٹی میں سوال ہوتا ہے تقوی کے بارے میں، مثلا پیوریفیکیشن کے بارے میں، ہم اپنے آپ کو کیسے تزکیہ نفس کریں، تو اس کا کوئی کسی ڈاکٹر کی طرح کوئی ایک پرسکرپشن نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل کا زمانہ آ گیا شارٹ کٹ کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت جلدی کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور ہم جلدی سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں مثلا۔ تو یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایک پرسکرپشن نہیں کوئی دے سکتا، یہ بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے کہ جس کو انسان آہستہ آہستہ، اور یہ کمپریہنسو پروگرام سوائے آپ جب تک اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مانوس نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کمپریہنسو پروگرام پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن بیک وقت ہماری عقل کو بھی ایڈریس کرتا ہے، ہمارے ایموشنز کو بھی ایڈریس کرتا ہے، ہماری اسپریچولیٹی کو بھی ایڈریس کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ یعنی بیک وقت قرآن کے ذریعے سے ہمارے سارے پہلوؤں کی تربیت ہوتی ہے، اور ہم ہر لحاظ سے جو ہے ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہائر لیول کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ لہٰذا میں نے یہ نقطہ اس لیے بیان کیا کہ ہم جو کچھ بھی ماہ مبارک رمضان کے ان پہلے 15 دن کے اندر ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اور جن نکات پر ہم بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو فلسافیکل ہوں گی، جو انٹلیکچول ہوں گی، کچھ ایموشنل ہوں گی، کچھ کا تعلق ہمارے فیتھ اور ہمارے ایمان سے ہوگا، کچھ کا تعلق ہمارے عمل سے ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، کسی ایک چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اوور آل ہماری پرفیکشن کا باعث ہیں، ہماری پیوریفیکیشن کا باعث ہے، ریفائنمنٹ آف آور ہارٹ اس کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ انفال آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، میں تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان عطا کروں گا، میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے کی صلاحیت عطا کروں گا، تم رائٹ اور رانگ کو ڈسٹنگوش کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، تمہیں میں حکمت عطا کروں گا۔ اور یہ دو چیزوں کے درمیان ہم نے کل کی گفتگو میں ہم نے جو ہے وہ فرق کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی نالج، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا علم۔ ضروری نہیں کہ انسان علمی لحاظ سے، دنیاوی علم کے لحاظ سے انسان کسی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بنیادی ترین مسائل میں صحیح اور غلط کی تشخیص نہیں دے سکتے، اچھے اور برے کی پہچان انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی ہمیں لے کے جاتا ہے کس کی طرف؟ فرقان کی طرف، پہچان کی طرف، اور پیوریفیکیشن کا ایک عمل ہے بنیادی طور پر تقوی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں جو اگلے کچھ نکات ہیں ان کی طرف میں آؤں، سورہ جمعہ کی یہ آیت آپ سب حضرات ہمیشہ نماز جمعہ میں سنتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب اس میں دیکھیں ہدف بعثت انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے کیا مقاصد ہیں؟ ہم نے کیوں نبی کو بھیجا؟ ہم نے کیوں رسول کو بھیجا؟ کیا انسان کی عقل کافی نہ تھی؟ کیا انسان کی فطرت کافی نہ تھی؟ کیا انسان کا قلب کافی نہ تھا؟ جب یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں اتنی عقل دے دیتا تو ہمیں نبی کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں امام کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کسی ولی خدا کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس آیت میں یہ کہا کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ تمہیں تلاوت قرآن سکھا سکے، ہم نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ تمہیں تعلیم قرآن کی طرف لے جا سکیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسیٹیشن آف قرآن الگ چیز ہے
اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جو ہے وہ الگ چیز ہے. تعلیم قرآن یعنی فہم القرآن جو ہے وہ بھی ایک منزل ہے جو ہائر لیول کی منزل ہے. اور تیسری وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ نفس کر سکے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے سکے. اب دیکھیں تعلیم کے ساتھ حکمت کا اضافہ کیا گیا, یعنی صرف تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ یہاں پر حکمت کی بات بھی کی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت تعلیم سے ہٹ کر کوئی چیز ہے, اور حکمت یہی ہے کہ انسان صحیح اور غلط کی تشخیص دے سکے. اور تزکیہ جو ہے, اب ان میں سے کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بعض مجالس میں بہت ڈیٹیل میں جب کبھی بعثت انبیاء کے اوپر گفتگو کی تو بڑی ڈیٹیل میں نے اس پر بات کی, لیکن میں مختصرا نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو انبیاء کے مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں, اس میں سے کوسچن پہلے پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے الٹیمیٹ گول کون سا ہے, اس میں ہمارا آخری مقصد کیا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کہا جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے, یہ کوسچن بہرحال پیدا ہوتا ہے. تو قرآن میں جب یہ کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یہ جو تزکیہ ہے یہ ہے آپ کا الٹیمیٹ گول. یعنی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, اس تلاوت کا ہماری پیوریفیکیشن کا باعث نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آبجیکٹو کو اچیو نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم فہم القرآن تک پہنچتے ہیں, اب میں کہتا ہوں میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں لیکن قرآن کے سمجھنے سے میرے قلب کی تطہیر نہیں ہوتی, میرا قلب پیوریفائی نہیں ہوتا. میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں حج کرتا ہوں, لیکن ان تمام چیزوں کا مجھ پر اثر کوئی نہیں ہوتا. اگر مجھ پر اثر نہیں ہوتا, اگر یہ میری پیوریفیکیشن کا باعث نہیں بنتے, اگر یہ میری ریفائنمنٹ کا باعث نہیں بنتے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس پرپس کو صحیح طرح اچیو نہیں کر رہا. بلکہ ہمارے ہاں, میں نے یہاں پہ بھی شاید اشارہ کیا تھا, میں نے کہا ہمارے ہاں تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو زیارت پر جانے سے پہلے ہمیں تھوڑا بہت اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اندر یہ خامیاں ہوں, شاید ہمارے اندر یہ اخلاقی ڈیفیشنسی ہوں. لیکن جب ہم زیارت کر کے آ جاتے ہیں, عراق سے, ایران سے اہل بیت علیہ السلام کے روزے پہ جاتے ہیں, وہاں دعا کرتے ہیں, تو اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد جو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں, وہ شک بھی باقی نہیں رہتا, اور ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ ہم بالکل اب جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے اور اب ہمارے اندر کوئی تبدیلی, ہمیں ہر قسم کا ٹھیک ہوگا. حالانکہ وہی پرابلمز اگر وہ تکبر تھا تو وہ اب بھی موجود ہے, اگر وہ ایروگنٹ بیہیویئر تھا تو اب بھی موجود ہے, اگر وہ سیلفشنس تھی تو اب بھی موجود ہے, اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ مس بیہیو کرنے کا اگر کسی کے اندر یہ تھا تو وہ اب بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب زیارت پر جاتے ہیں تو ایک ہمارا فزیکل جرنی ہے, فزیکل جرنی اور چیز ہے, اسپریچول جرنی اور چیز ہے. اس فزیکل جرنی کے ساتھ ساتھ اگر ہماری اسپریچول جرنی نہیں ہوگی اور ہم بیٹھ کر خود اپنے بارے میں فکر نہیں کریں گے, اپنے عیبوں کو, اپنی ڈیفیشنسیز کو, اپنی شارٹ کمنگ کو اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کو جو اس کے راستے ہیں ہم اس کے ذریعے سے ان کو حل نہیں کریں گے, اس وقت تک دوسری چیزیں بھی ہماری مدد نہیں کریں گی. یہ ساری چیزیں کب ہماری مدد کریں گی؟ قرآن خود یہ کہتا ہے لا یزید للظالمین الا خسارہ, کہ اگر کوئی ظالم قرآن پڑھے گا تو اس کے ظلم میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ایک عجیب و غریب بات. اس کا مطلب ہے کہ وہ ظالم پہلے اپنے ظلم کو ایڈریس کرے, پہلے وہ اپنے تزکیہ نفس کا انتظام کرے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ھدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے انسان متقی ہوگا تو قرآن ہدایت بنے گی. وہ الگ بات ہے کہ یہ تقوی جو ہے وہ انیشیل لیول کا تقوی ہے, ہائر لیول کا تقوی پھر قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اسپریچول جرنی کو جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کریں, اور اس کے ذریعے سے جو اخلاقی ایشوز ہیں, جو مورل اور ایتھیکل ایشوز ہیں, ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو چونکہ کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہمیں کرنی پڑتی ہے اپنی کمیونٹیز کے اندر, جو ہمارے ایکسپیرینس ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. یعنی فیملیز آتی ہیں, وہ آپ سے شکایت کرتی ہیں
کہ ہمارے ساتھ اس طرح بہیو ہوتا ہے، اس طرح بدتمیزی ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ مثلا، تو آپ جو ہے وہ مثلا ہمارے شوہر کو یا فلاں کو آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں، آپ ان کو سمجھائیں. تو میں ظاہر ہے کہ ہمارے اسیسمنٹ ٹول ہوتے ہیں، اسیسمنٹ ٹولز کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وہ شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہو. تو اس اسیسمنٹ کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنی فیملی لائف میں انتہائی امورل اور انتہائی بد اخلاق ہے، اور وہی شخص ممبر پہ، وہی شخص سینٹر میں سب سے زیادہ وہ عزاداری میں آگے ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ ماتم کر رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ شخص جو شدت سے ماتم کر رہا ہے اور اس سے بہتر ماتم کوئی نہیں کر رہا، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، جب آپ امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہماری پیوریفیکیشن پر اثر، ہم اپنے آپ کو پیوریفائی بھی کریں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف مجالس میں شرکت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی آٹومیٹک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہم خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، تو ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. سب بات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو تقویٰ جو ہے وہ ہمیں پہچان سکھاتا ہے صحیح اور غلط کی. قرآن کی اس آیت کے ساتھ ساتھ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اس پورے لیکچرز کی سیریز میں جن روایات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیے گا کہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ روایات. اب یہ روایت میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل بما علم، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا علم ہو، مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے معاشرے میں دوسروں کی مدد کرنی ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے اچھا اخلاق ہونا چاہیے، لہٰذا من عمل، جو شخص عمل کرتا ہے اپنے علم کے اوپر، تو آیا ہے کہ اوتیا ما لم یعلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم دیتا ہے کہ جو اس کے پاس موجود نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب اس کا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے. تقوی کی ایک قسم کیسے ہے کہ میں ایک چیز کا علم رکھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں. اب اگر اس علم کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، یعنی فرض کریں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں لیکن خدا میری عملی زندگی میں موجود نہیں ہے، میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، میں امامت اور ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن عملی طور پر امام میری زندگی میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. لیکن یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ دراصل یہ تقوی کی ایک منزل ہے، اور جب یہ علم پر آپ عمل کریں گے تو اللہ آپ کو اس چیز کا علم دے گا کہ جس کا علم آپ کے پاس موجود نہیں تھا. سب بات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا ٹیچر بن جائے گا، اللہ تمہارا معلم بن جائے گا. اب کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کا معلم، کسی کا ٹیچر جو ہے خود اللہ تعالیٰ بن جائے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں تمہیں علم عطا کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا علم عطا کرے گا کہ جو ہماری مصلحت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھنے کا علم عطا کرے گا کہ جو ہمارے فائدے میں نہیں ہے، جو ہماری مصلحت میں نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور دے گا کہ ان چیزوں میں ہمارا انٹرسٹ موجود ہے، ہمارے لیے مصلحت ہے، اور ان چیزوں میں یہ ہارمز ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سورہ کاف آیت نمبر 104، کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے. یعنی یہ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے، انسان کی سائیکی اس کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ شخص کہ جو کام بھی کرتا ہے
وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہا ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو قرآن اسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہے. تم اس کو اچھا نہ سمجھنے لگو، تم اس کو صحیح نہ سمجھنے لگو، بلکہ تمہیں اپنے ہر فعل اور اپنے ہر عمل میں تمہیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ہر مقام پر تمہیں ان معیارات کے مطابق پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ تم جو ہو وہ سمجھ سکو کہ تمہارا عمل جو ہے وہ صحیح ہے یا تمہارا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز، اگر اللہ ہمارا معلم بنتا ہے، اللہ ہماری تعلیم ہمیں دیتا ہے تقوی کے نتیجے میں، تو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہمارے علماء نے جس کی طرف ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کچھ مادی حاجات ہیں، کچھ ہماری میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں اور کچھ ہماری اسپریچول ڈیزائرز ہیں. جو ہماری میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، ہمیں جاب کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان عزت اور آبرو کی ضرورت ہے. یہ ساری جو میٹیریلسٹک نیڈز ہیں ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ان احتیاجات کو، ان نیڈز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح پورا کریں. لیکن جو ہماری اسپریچول نیڈز ہیں، جو ہماری روحانی اور مانوی احتیاجات ہیں اور جو نیڈز ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. وہ روحانی غذا جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ تمہارا جب معلم بنے گا تو تمہاری جو مانوی ضرورت ہے، تمہاری جو اسپریچول نیڈز ہیں، وہ اسپریچول نیڈز کہ جو تمہارے عمل کو بقا عطا کریں گی، جو تمہارے عمل کی تقویت کا باعث بنے گی، جو تمہیں ایک اچھا انسان بنائیں گی، جو تمہیں ایک اخلاقیات کے اعلیٰ ترین منازل پر فائز کریں گی. تو یہ جو اسپریچول نیڈز ہیں اس کے اوپر انسان جب آتا ہے تو اس میں مثال کے طور پر اب فرض کرتے ہیں کہ ہماری اسپریچول نیڈز کیا ہے. ہماری اسپریچول نیڈز میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر توجہ رکھتے ہیں لیکن اپنے اندر پائے جانے والے نقص اور عیب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ بہت مشکل مسئلہ. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اب یہ ایک اسپریچول نیڈ ہے کہ ہم دوسرے پر ہر چیز کی ذمہ داری ڈالیں یا دوسرے کے نقص و عیب کو ہمیشہ نکالنے کی کوشش کریں اور اپنی کمزوریوں کو، اپنی ڈیفیشنسیز کو، اپنی شارٹ کمنگ کی طرف سے ہم غافل رہیں. تو یہ ہماری ایک اسپریچول نیڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سیلف اویئرنیس ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمیں اپنے لیول کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اسپریچولی اور ریلیجیسلی، ہم مذہبی لحاظ سے ہم کس لیول کے اوپر موجود ہیں. اور پھر اس کا تعلق کس سے ہے کہ ہمارا آیا ہم تہذیب نفس، آیا ادب، تہذیب، اخلاق، آیا یہ واقعاً جو ہمارے اندر ہونا چاہیے کیا وہ ہمارے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ہدایت کرے گا کہ ہم اپنی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک فکری اور علمی جو اکیڈیمک نیڈ ہے، یہ بھی ایک اسپریچول نیڈ ہے کہ ہم علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اپنی کمی کا احساس کریں، اپنی ڈیفیشنسی کا احساس کریں، اس بات کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر عقل دی ہے تو کیا ہم اس عقل کو اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات دی ہیں تو ہم اس کو حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ چیز جو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فکر دی ہے، جو غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے. اور جو اس اسپریچول پاورٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی فکری لحاظ سے جو ہماری نیڈ ہے کہ ہم فکری لحاظ سے مضبوط ہوں، عقلی لحاظ سے مضبوط ہوں، اس میں اگر ہم اس منزل پر نہیں ہیں تو سب سے اہم اور بڑی پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت توجہ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جہالت کا احساس ختم ہو جائے. ہم کبھی یہ محسوس نہیں کر سکیں گے کہ ہم جاہل ہیں، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، ہم اگنورنٹ ہیں.
یہ چیز اس وقت آتی ہے کہ جب انسان آہستہ آہستہ غور و فکر، علم و دانش اور منطق کی سطح پر فائز ہوتا ہے. جو انسان علم حاصل کرتا ہے اسی طرح اس کو اپنی جہالت کا علم ہونا شروع ہوتا ہے. اور جتنا انسان کم علم ہوتا ہے، جتنا انسان کے اندر فکر اور غور کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو سب سے قابل سمجھتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو سب سے لائق سمجھتا ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ آپ علم کی منازل کو طے کرتے ہیں، میں آپ کو واقعاً بتاؤں کہ جب ہم حوزہ علمیہ قم میں، یعنی یہ پریکٹیکل چیزیں، جب میں حوزہ علمیہ قم میں گئے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، تو جب آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگتا تھا خود بخود کہ جیسے ہمیں ساری دنیا کا علم حاصل ہے. یعنی یہ چیز شروع میں بالکل انسان محسوس کرتا ہے کہ اس میں جہالت نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن جو آپ آہستہ آہستہ آپ ہائر لیول کی طرف جاتے ہیں علم و دانش کی، تو آپ کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کو اپنی جہالت کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت فرمان ہے مولا کا کہ انسان اپنی جہالت کا دشمن ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا کہ انسان اپنی جہالت کا دشمن ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کسی اچھی بات کی، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، آپ کی بات بھی عقلی لحاظ سے اور آپ کے پاس استدلال بھی ہے، آپ مخلص بھی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، آپ کو باوجود اس کے میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں آپ سے لڑنے لگتا ہوں، میں آپ سے بدتمیزی کرنے لگتا ہوں، کیونکہ آپ نے اب امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ آپ دوسرے سے دشمنی نہیں کر رہے، آپ دوسرے سے نہیں لڑ رہے، آپ دوسرے کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، آپ دوسرے کو ڈس ریگارڈ نہیں کر رہے، دراصل آپ اپنی جہالت کے دشمن ہیں. یہ آپ کی جہالت ہے جو لاشعوری طور پر آپ کے سامنے آ چکے. سوات پڑھ دیجئے پڑھتے ہیں. ایک اور مقام پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے لوگوں کے لیے. اب امام ہیں، ہمارے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب کوئی سفرہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اگر فرض کرتے ہیں کہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور اس میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے اور فرض کریں لائٹ نہیں ہے، تو آپ فوراً چراغ جلانا، لائٹ جلانا، جب تک روشنی نہ ہو آپ کھانا شروع نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ یہی انسان جب اس کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو اس کو ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب یہی دسترخوان اسپریچول ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، جہاں پر عقل کے چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر انسان اپنے عقل کے اس چراغ کو روشن نہیں کرتا. سب بات پڑھ دیجئے مرتبہ. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے چھٹے امام اپنے جد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنْ جَهَالَتِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، کہ میرے جد نے قیام کیا، اللہ کے راستے میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ امت کو جہالت سے نکال سکیں، تاکہ امت کو بے عقلی سے نکال سکیں. یاد رکھیے گا جہالت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں illiteracy. اگر ہم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں جاہل ہوں، یعنی میں اس چیز کو علم حاصل نہیں کیا، میں اسکول نہیں گیا، میں یونیورسٹی نہیں گیا. لیکن ایک جہالت جو ہے، یہ والی جہالت جو ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں انجینئر نہیں بنا، میں ڈاکٹر نہیں بنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کنڈیم کروں، میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک جہالت وہ ہوتی ہے جو اس علم اور لٹریسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی، وہ جہالت ہوتی ہے عقل کے مقابلے میں. یعنی وہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر میں بھی وہ جہالت ہو سکتی ہے. یعنی وہ جگہ
کہ جہاں پر انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اس کا مقصد بنیادی طور پر انسان میں پائے جانے والی اس جہالت کو دور کرنا تھا کہ جو تعصب کی جہالت ہے, جو تکبر کی جہالت ہے, جو حسد کی جہالت ہے, جو انسان کے اندر جو ہے وہ سیلفشنس کی جہالت ہے. تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب تقوی اختیار کریں گے اور اللہ تعالی ہمارا معلم بنے گا, اللہ تعالی ہمیں ٹیچ کرے گا, تو ہم اپنی روحانی احتیاجات اور مانوی احتیاجات کو جو ہے ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ محرم میں ہماری حاضری زیادہ ہوتی ہے, پہلے 10 دنوں میں ہماری حاضری زیادہ ہوتی, اور پہلے 10 میں بھی عاشورہ کے دن ہماری حاضری زیادہ ہوتی, باقی دنوں میں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر سینٹرز میں کوئی لیکچر کا انتظام ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 دن ہمارے لیے اہم ہے اور سال کے باقی دن اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. جب ہم اس نیڈ کا احساس نہیں کریں گے, جب ہم اس اسپریچول ڈیفیشنسی کا احتیاج نہیں کریں گے, تو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم جو ہے ہمارے لیے اہم نہیں ہے کہ ہم اپنی تربیت کے لیے, قرآن فہمی کے لیے ہم جو ہے اپنا ٹائم لگائیں. کیونکہ یہ وہ جو میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو شارٹ کٹ ہے نا, ہم اس کی طرف بہت زیادہ آگے ہیں. کہ اگر ہم مثلا آج ماہ مبارک رمضان, آپ دیکھیے گا جو شبائے قدر ہوگی, شبائے قدر میں کتنا رش ہوگا, لیکن باقی دنوں میں جو ہے وہ ایک دفعہ تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جاب پہ گئے, ہم بہت زیادہ تھک گئے, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. یہ ساری جسٹیفیکیشن قابل قبول ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اگر بہت سے لوگ نہیں آ رہے اور وہ واقعاً ان کے لیے مشکل ہے, وہ آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکے, تو وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد کمیونٹی کی ایسی ہے کہ جو اس لیے نہیں آتی کہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتی, جو اس لیے نہیں آتی کہ اس کو احتیاج نہیں ہے کہ کچھ سمجھیں. اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ شب عاشور, شب قدر جو ہے وہ اپنے سر پر قرآن رکھے گا اور دعا کرے گا, تو اس کے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر اس کی کوئی اخلاقی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی, اگر کوئی عقیدے کی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی, اگر کوئی اور مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی. تو مجھے باقی دنوں میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میرے پاس یہ 3 راتیں موجود ہیں. لیکن اگر ہم شب قدر کی حقیقت کو سمجھ جائیں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ شب قدر کا تعلق صرف اس رات سے نہیں ہے, اس رات کی اہمیت اپنی جگہ پر, بلکہ اس شب قدر تک جانے کے لیے آیا ہم نے وہ پریپیریشن کی ہے یا نہیں کی, آیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے یا نہیں کیا, آیا اس رات ہم اپنے ماضی کے سلسلے میں ہم جو ہے وہ پشیمان ہیں یا نہیں, اور آئندہ کے بارے میں ہم اپنے آپ کو کمٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ رجب کا مہینہ, یہ شعبان کا مہینہ اور ماہ رمضان کے یہ دن کہ جو 19 تاریخ تک کے دن ہیں, یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس رات کے لیے تیار کر سکیں, اور پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے سورہ انا انزلنا کے بارے میں, سورہ قدر کے بارے میں کسی نے ہمارے چھٹے امام سے یہ سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ, ہم اگر امام زمانہ علیہ السلام پر استدلال کرنا چاہیں تو کس طرح سے قرآن سے استدلال کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ انا انزلنا کے ذریعے میرے جد جو آنے والے جو ہیں ان امام زمانہ ان پر احتجاج کریں, یعنی اس پر استدلال کریں اس آیت کے ذریعے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے یہ بات کر دی, لیکن یہ کیا مطلب اس کا کہ سورہ انا انزلنا کے ذریعے ہم امام زمانہ پر استدلال کریں؟ دراصل وہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح, کہ ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہوں گے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام پر, امام حاضر پر جو ہے وہ ملائکہ آئیں گے. کوسچن یہ ہے کہ یہ ملائکہ مجھ پر نازل کیوں نہیں ہوتے, یہ ملائکہ زمین پر نازل کیوں نہیں ہوتے, یہ اس کے لیے کسی امام کی ضرورت کیوں ہے, اس کے لیے کسی معصوم کی ضرورت کیوں ہے, کس کے لیے زمانے کے امام کی ضرورت کیوں ہے؟ اور یہ کوسچن
اب فرض کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ٹھیک ہے حدیثوں میں موجود ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ امام زمانہ پر اتریں گے، لیکن مجھ سے کیا تعلق، میری عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو، ہر آیت کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں، قرآن کی ہر آیت سے ہم اپنی زندگی میں استفادہ کر سکیں۔ اب کوسچن یہ ہے کہ ہم خوش بھی ہو جائیں گے، ہم تعریف بھی کریں گے، ہم اپریشیٹ بھی کریں گے، ہم فخر بھی محسوس کریں گے کہ ہم ایک ایسے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن پر ملائکہ نازل ہوں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ملائکہ کسی اور پر نازل کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے علم عرفان میں اور علم اخلاق میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تناسب۔ تناسب کا کیا مطلب؟ یعنی ملائکہ اور حضرت جبرائیل جب تک کسی پہ نازل نہیں ہوں گے، جب تک روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے حضرت جبرائیل کے مقام اور اس شخصیت کے درمیان قربت نہیں ہوگی، جب تک ان کے درمیان تناسب نہیں ہوگا، جب تک یہ قربت اور تناسب پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ملائکہ نازل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی وفات کے بعد 70 دن تک، ایک روایت کے مطابق اگر زندہ رہیں تو روایت میں ہے کہ 70 دن تک مسلسل حضرت جبرائیل آپ پر نازل ہوئے، 70 دن تک صرف آئے نہیں، مسلسل نازل ہوئے، اور یہ سوائے اولو العزم پیغمبروں کے، جیسے نوح، جیسے ابراہیم، جیسے عیسیٰ، جیسے موسیٰ، جیسے رسول خدا، جبرائیل کبھی کسی کے اوپر نازل نہیں۔ اولو العزم پیغمبروں پر، جناب سیدہ پر نازل ہوتے تھے، اور کیوں نازل ہوتے تھے؟ اور پھر ایک بڑا ہی باریک نقطہ امام خمینی نے سورہ حمد کی تفسیر میں اپنی ایک تقریر میں آپ نے انشاء کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا، اب بہت توجہ کیجئے گا، میں ابھی اس عرفان کی وادی میں نہیں جانا چاہتا کہ آیا جبرائیل جناب زہرا پر نازل ہوتے تھے، یا جناب فاطمہ جبرائیل کو اپنے اوپر اترنے پر مجبور کرتی تھی، اپنے اوپر اترنے پر مجبور کرتی تھی۔ یہ ہے وہ تناسب کا مطلب، یہ ہے کہ اگر ہم قرآن میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو ہارمونائز نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو فیملرائز نہیں کریں گے۔ دو لوگ آپس میں دوست کب بنتے ہیں؟ وہ دوست ایک دم نہیں بن جاتے، دوستی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ کسی ایک مقام پر، قربت کے ایک لیول پر پہنچ کر ہم ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تناسب کی بات آتی ہے کہ اگر ہم قرآن میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں، اگر ہم درس اخلاق میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی تربیت میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں، یہ جو ہم معاشرے میں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا، یہاں تک کہ روحانی قربت کے بعد ہم کسی چیز میں دلچسپی لینا پیدا کریں گے۔ تو دلچسپی کا ہونا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک ہم آہنگی وجود میں نہ آ جائے، جب تک ایک قسم کا کوارڈینیشن جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اب میں ایک اگلی آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں تقوی کے حوالے سے۔ میں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صاحب تقوی ہوگے تو میں تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان تمہیں بتاؤں گا، تمہیں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کروں گا، تم پہچان سکو گے کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا حقیقی دوست کون ہے اور تمہارا حقیقی دشمن کون ہے۔ اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے قرآن کی کہ سورہ طلاق کی بنیادی ابتدائی آیات میں سے ایک ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا میں اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا، میں اس کو ایگزٹ پوائنٹ بتاؤں گا۔ ہم میں سے کون ہے
جو زندگی میں مشکلات اور مصائب سے دوچار نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کون ہے جو زندگی میں تکالیف برداشت نہیں کرتا؟ کتنی فیملیز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، انڈیویجول ایشوز ہیں، کتنے دکھ ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ البتہ یہ اس دنیا کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے اپنے آپ کو ان مشکلات سے نجات نہیں دلا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری مصیبتوں اور تمہاری مشکلات سے نجات دلانے کا راستہ بتاؤں گا، میں تمہیں ایگزٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں گا کہ کس طریقے سے تم جو ہے آگے نکل سکو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا، میں تمہارے امور کو آسان بنا دوں گا، تمہاری مشکل کو آسان بنا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ لیکن مجھے اجازت دیں میں قرآن کے اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جس کی طرف ہمارے عرفاء نے اشارہ کیا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو ایک وقت تک یہ مشکل رہے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ مشکل ہماری حل ہو جائے گی اور ہم پر آسانی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن قرآن ایک بڑی گہری بات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے، رنج و غم کا شکار ہوتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے، تو میں نے تمہاری مشکل کی جو آسانی ہے، وہ تمہاری مشکل کا جو حل ہے، وہ اسی مشکل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی آسانی آئے گی، بلکہ اگر تم اس کی مشکل کے اندر جھانک کے دیکھو، اس کے باطن میں اتر کر دیکھو، تو ہر مصیبت کے اندر میں نے جو ہے وہ امن اور اطمینان کا جو ہے وہ بنیادی پرنسپل رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ یہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بنیادی قرآن اور حدیث ہمیں بتانا چاہتی ہیں، جو میسج دینا چاہتی ہے، وہ میسج یہ کہ ہماری زندگی میں جو مصائب آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مشکل ہم سے ٹل جائے، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہم سے حل ہو جائے۔ لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا جو بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشکل اور مصیبت جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کی زندگی میں موجود رہتی ہے۔ اگر آج ایک مشکل ختم ہوگی تو دوسری آ جائے گی۔ آپ ساری دعائیں کرتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اگر وہ مشکل حل ہو جائے گی تو چلیں ایک مشکل سے آپ نے نجات پائی، آپ دوسری مشکل میں پریشان ہو جائیں گے، تو یہ مشکلات سے آپ نجات نہیں پا جاتے۔ اسی لیے قرآن نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم مشکل کے سلسلے میں، مصیبت کے سلسلے میں، رنج و غم کے سلسلے میں یہ حوادث اور حادثات اور انسیڈنٹ جو ہیں ان کے بارے میں اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہم ان کو اپنے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنائیں، ان مشکلات کو قابل تحمل بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ بنیادی میسج جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اور پھر جو سب سے جو آیت ہے اس کے بعد ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں میں ان کو اس راستے سے دیتا ہوں، میں اس راستے سے ان کو رزق عطا کرتا ہوں کہ جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں تیسری آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ تقوی اختیار کریں گے میں ان کو فرقان عطا کروں گا۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے میں انہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا۔ اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ تقوی اختیار کریں گے میں اس راستے سے ان کی مدد کروں گا جس کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔
اور ہمارے زندگی میں ایسے بہت سے ایکسپیرینسز ہیں، ہم تجربہ کر چکے ہوں گے زندگی میں، کہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص پر اعتماد کرتے ہیں، فلاں جگہ پر اعتماد کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہماری مدد ہوگی، لیکن وہاں سے ہماری مدد نہیں ہوتی۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ فلاں آدمی موجود ہے جو ہماری مدد کرے، لیکن وہاں سے ہماری مدد نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری زندگی میں اللہ کسی ایسے راستے سے ہماری مدد کرتا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین کا اب یہ قول ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عرفت اللہ، میں نے اپنے رب کو پہچانا بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، وحل العقد، اور اپنی مشکلات کے حل سے۔ یہ مولا کائنات کیا کہنا چاہتا ہے؟ ارادوں کے ٹوٹنے سے، اس کا کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں اور مولا کائنات میں کتنا فرق ہے، کہ آپ کے جب ارادے ٹوٹتے ہیں تو آپ اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں تو ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ ہم اللہ کے منکر بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کہتے ہیں جب میری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو مجھے اللہ کی معرفت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس، بہت توجہ کیجئے گا، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس، اور ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس ارادہ ہے، میرے پاس تمام سرکمسٹانسز میرے فیور میں ہے، میرے پاس پوٹینشل ہے، میرے پاس اسباب ہیں، میرے پاس وسائل ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام کے کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن مولا کائنات کہتے ہیں کبھی میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میرے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، میرے پاس قوت ارادی بھی ہوتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ پھر بھی میں وہ کام نہیں کر سکا تو مجھے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَحَلِّ الْعُقَدْ، کہ مشکلات کے حل سے مجھے اللہ کی معرفت ہوئی۔ کیا مطلب اس کا؟ اب دیکھیں کہ مشکلات کے حل کا مطلب یہ ہے کہ میں جب مشکلات میں گھرتا ہوں، مصیبتوں اور مصائب میں گھرتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ جب ایسے راستے سے میری مدد ہوتی ہے کہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، تو میرا یقین اس بات پر بڑھ جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو قادر مطلق ہے، اور وہی ہے کہ جو مجھے اس مشکل میں مجھے یہ راستہ دکھا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر سکیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ What?